میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب آپ مومن سے فرمائیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ مولا وہ تو ٹھیک ہے، نگاہوں کو جھکانا ہے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو جس طرح بھوک لگتی ہے، اللہ پاک نے اس جسم کی مختلف ضرورتوں کو بنایا ہے۔ اسے کبھی بھوک کا احساس ہوتا ہے، کبھی پیاس کا احساس ہوتا ہے، کبھی نیند کا احساس ہوتا ہے، کبھی بیٹھنے کی اچھا ہوتی ہے، کبھی کھڑے ہونے کی اچھا ہوتی ہے۔ اسی طرح نفسانی خواہشات کی بھی اپنی ایک وجہ ہے۔ اللہ پاک نے وہ ضرورت بھی انسان کے جسم کے اندر رکھی ہے، انسان اپنے سے پیدا نہیں کرتا، وہ اللہ نے فطرتی طور پر انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ آنکھوں کو جھکائیں، لیکن آنکھ شہوت پرست ہے، تو پھر ان آنکھوں کو کیسے تابع کیا جائے؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، لیکن یہ شرمگاہیں جو ہے یہ بھی تو شہوت پرست ہے، کیسے ان کی حفاظت ہوگی؟ تو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان اس آیت کی تفسیر بن کر آیا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ۔ یار بات یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا لیڈر اپنے قوم کے نوجوانوں کو پکارے اور کہے اے نوجوانوں، تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ہاں نوجوان خوش ہوتے ہیں، ہمارے قوم کے لیڈر نے ہمیں یاد رکھا۔ کسی سیاسی پارٹی کا ذمہ دار شخص جب اپنے نوجوان کاریہ کرتاؤں کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے اے میرے نوجوان کاریہ کرتاؤں، تو پھر وہ خوشی سے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیتا نے ہمیں یاد رکھا، پھر وہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کیا لگتا ہے ہمارا نیتا ہمیں یاد رکھتا ہے، بڑے بڑے منچ پر ہمیں پکارتا ہے۔ آپ سوچیں اس جملے کی بات، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو سامنے کھڑے ہوں گے اور جنہیں دیکھ کر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہوں گے یا معاشر الشباب، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے نوجوانوں۔ کتنی عزت والے لوگ ہوں گے وہ، کتنی فضیلت ملی ہوگی انہیں، اور کتنی خوشی ملی ہوگی انہیں۔ یار یہ تو وہ ذات ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ جب پکارا ہوگا تو کتنی محبتوں سے پکارا ہوگا، کتنے پیارے انداز میں پکارا ہوگا، اور وہ نوجوان بھی کتنے خوش نصیب ہوگے جنہیں مصطفیٰ نے پکارا۔ نوجوان فوراً کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ فرمائیے کیا ہو گیا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اگر تم میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو کہ استطاعت رکھتا ہے خرچہ اٹھانے کی، ذمہ داری اٹھانے کی، تو پھر کیا کرے؟ فلیتزوج، وہ نکاح کرے، وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیوں؟ اس لیے کیونکہ نکاح جو ہے نکاحوں کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کر دیتا ہے۔ نکاح کیا کرتا ہے؟ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کر دیتا ہے۔ یہ نکاح کا کام ہے، اس لیے نکاح کو بنایا، اسی لیے نکاح کی تشکیل ہوئی، یہی ہے مقصد نکاح کا۔ قرآن کہہ رہا تھا نگاہوں کو جھکاؤ، شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ ہم سوچ رہے تھے کس طرح کرنی ہے، کیونکہ یہ دونوں تو شہوت پرست ہیں، ان دونوں کی تو خواہشات ہیں، یہ دونوں تو ہمیں چھوڑتی نہیں، ہر جگہ پر جو ہے غلط کام کرواتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح کرو۔ جب نکاح کرو گے تو تمہاری نگاہیں بھی جھک جائے گی اور شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا مقصد نکاح۔ لیکن آپ دیکھیں آج حالات اتنے بدتر ہیں کہ جو نکاح آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بننا تھا، جس نکاح کے ذریعے آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ کسی میرج گارڈن کے اندر انٹری کر کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ بدنگاہی وہیں ہوتی نظر آئے گی۔ آج ساری دنیا کے مولوی اکٹھے ہو کر کے اور ساری جماعتیں اکٹھے ہو کر کے ایک چیز کے پیچھے پڑی ہے، ڈی جے بند کرواؤ، ڈی جے بند کرواؤ۔ میں کہوں ہاں وہ تو بند کرواؤ، لیکن اس سے پہلے یہ اتنی ساری چیزیں اس کو کون بند کروائے گا؟ ڈی جے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن نگاہوں کی حفاظت قرآن سے ثابت ہے۔ ڈی جے کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں، وہ تکلیف کا ذریعہ ہے، آپ گھما پھرا کر ثابت کر سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے، بالکل پہنچا رہا ہے۔
جو دل کے مریض ہیں انہیں نقصان پہنچاتا ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں نقصان پہنچاتا ہے، مکانوں کی جو فصیلیں ہیں انہیں نقصان پہنچاتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو قرآن سے ثابت ہے ان کے خلاف کھڑا کون ہوگا؟ فضول خرچی کا سب سے بڑا پیش خیمہ ہماری شادیاں ہو گئی آج. کتنی فضول خرچی. پچھلے زمانوں کے اندر جو ہے نا مختصر سا ایک چھوٹی سی محفل ہوتی تھی، پردے کے اندر باپردہ اہتمام ہوتا تھا، ایک طرف لڑکی ہوتی تھی ایک طرف لڑکا ہوتا تھا، اسی کے اندر جو ہے ایجاب و قبول ہو جاتا تھا، بات ختم ہو جاتی تھی. لڑکا اپنے گھر جاتا تھا پھر ولیمہ کرتا تھا. آج لڑکی والے ایک الگ انتظام کر کے بیٹھے ہیں، لڑکے والے الگ انتظام کر کے بیٹھے ہیں. پھر صرف انتظام نہیں ہوتا، اس سے پہلے تقریباً 7 دن تک الگ الگ طریقے کے رسم و رواج اور فنکشن چل رہے ہوتے ہیں. کبھی ہلدی کی رسم ہوتی ہے، کبھی مہندی کی رسم ہوتی ہے، اور پھر ان کے اندر دنیا بھر کے تماشے ہوتے ہیں، دنیا بھر کی جو ہے بدنگاہی ہوتی ہے، خلط و ملط ہوتا ہے، مرد و عورت ایک ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں. اتنے تماشے، اتنے اخراجات، اتنے خرچے. یار رب کا قرآن تو کہہ رہا تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. بتاؤ اب مسلمان نہیں کر رہے ساری چیزیں. میں کہوں صرف ڈی جے کو بند نہ کرواؤ، اس کو بھی بند کرواؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نکاح میں پھیلنے والی تمام خرابیوں کے بارے میں بات کرو، ان رسم و رواج کے بارے میں بھی بات کرو کہ یہ کہاں سے آئے، کس نے پیدا کیے. اسلام کے 3 حصے ہیں. ایک اسلام وہ جو قرآن نے بیان کر دیا، حدیثوں نے واضح کر دیا، میرے مصطفیٰ نے عمل کر کے دکھا دیا، وہ اسلام ہے. دوسرا اسلام وہ جس پر قرآن اور حدیث نے بالکل روک لگا دی، یہ نہیں کرنا. اور تیسرا اسلام وہ جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے. کرو تو کوئی بات نہیں، نہیں کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ 3 اسلام ہیں. اسلام کے 3 حصے ہیں. پہلا اسلام وہ جو قرآن اور حدیث نے کھول کھول کر کے بیان کیا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور دوسرا وہ جس کو قرآن حدیث نے جگہ جگہ روکا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور تیسرا وہ جس پر شریعت خاموش ہو گئی کہ مرضی آئے تو کر لو، نہیں مرضی آئے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رسم و رواج کے نام پر ان چیزوں کو جو اسلام کا حصہ تھی بھی نہیں، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں غیروں کا رسم و رواج کا طریقہ تھا، اسے اسلام کا حصہ بنا دیا گیا. اور سوائے نکاح کے، وہ ایجاب و قبول کے، اور کوئی چیز نہیں بچی. سب ناجائز ہو رہا ہے، سب ناجائز. خلط ملط کھانے ہوتے ہیں، اس کے اندر شرکت ہوتی ہے. کسی کو برا لگے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کا، جسے برا لگے سامنے سے ہٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ہماری ذمہ داری ہے جب منبر رسول ہمیں دیا گیا ہے تو وہ پیغام آپ تک پہنچائیں جو آپ کو نہیں پتا یا آپ انجانے میں کر رہے ہیں. کوئی انتظام نہیں ہو رہا. پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ صاحب جو ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہو گیا تھا. ہجرت سے پہلے ہی آپ کی رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے 2 سال کے اخیر میں شوال میں ہوئی. تو پہلے نکاح اس طریقے سے ہوتا تھا کہ صاحب پہلے نکاح ہو جاتا تھا، پھر رخصتی بعد میں ہوا کرتی تھی. پھر کیا ہوا، پھر بعد میں یہ ہونے لگ گیا کہ صاحب جو ہے نسبت طے کر دی جاتی ہے، لڑکا لڑکی کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے، نکاح اور رخصتی ساتھ میں کر لیتے ہیں. دن اور گزرے، پھر ہمارے آس پاس کی ہم نے تہذیب دیکھی غیر اسلامی لوگوں کی. پھر وہاں کیا ہونے لگا، ہم نے دیکھا کہ یار وہاں تو منگنی کا سسٹم ہے. تو پھر مسلمانوں نے بھی منگنیاں کرنی شروع کی. اب منگنی کیا ہو رہی ہے، 2 غیر محرم لوگ، دونوں غیر محرم، نہ یہ اس کے لیے حلال نہ وہ اس کے لیے حلال، دونوں لڑکا لڑکی ایک کمرے کے اندر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں. کس نے سکھایا یہ، کہاں سے آیا یہ دین، کس نے اجازت دی آپ کو اس چیز کی؟ اور پھر اس محفل کے اندر قوم کے ذمہ دار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں صحیح بات کہہ رہا ہوں، قوم کے ذمہ دار کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. وہاں حاجی صاحب بھی کھڑے ہیں، وہاں ذمہ دار صاحب بھی کھڑے ہیں، وہاں صدر صاحب بھی کھڑے ہیں، اور کئی مرتبہ تو وہاں قاضی صاحب بھی ہوتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے، نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ لحاظ ہے ان کو ان سب کا. یار ان سب کا لحاظ کرو گے، شریعت کا لحاظ کب کرو گے؟ شریعت تو تمہیں سکھا رہی تھی کہ شریعت کو سب سے آگے رکھنا ہے، سب سے آگے، سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے پیار کرنا ہے. لیکن یہاں کیا کیا، یہاں یہ حالات کی کہ سب خاموش کھڑے رہے تماشا بین بن کر کے، اور صرف جو خرابیاں ہو رہی تھی اسے دیکھتے رہے، اور کسی نے اس کی مذمت نہیں کی، نہ گھر جا کر اسے سمجھایا، نہ اس سے پہلے اس کو روکا، کسی نے نہیں روکا. جوتا چرائی کی رسم، یار یہ چور تو دوسرے لوگوں میں تھے، ہم میں کہاں چور آ گئے؟ ہمارے یہاں تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا اور تم ان کو پیسے دے رہے ہو. کس نے اجازت دی اس چیز کی؟ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زنا آسان ہو گیا.
نکاح ذریعہ تھا اپنی نگاہوں کو جھکانے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کا. اور کتنی نگاہ جھکائی پتہ ہے آپ کو؟ ان نکاح کرنے والوں نے جب فلسطین کو فتح کیا اور حضرت صلاح الدین ایوبی مجاہد اعظم کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا تو فرمایا لوگوں سنو، یہ عیسائی بڑے بدتمیز لوگ ہیں، بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، یہ صلیبی، یہ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت سے زیادہ اپنی حکومت کو پسند کرتے ہیں. جب تم فلسطین میں داخل ہوں گے نا تو یہ چوراہوں پر اپنی بچیوں کو کھڑا کر دیں گے، لیکن یاد رکھنا تمہیں نگاہیں نہیں اٹھانی، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے نگاہوں کو جھکاؤ. تمہیں اللہ کے قرآن کی سننی ہے. اور یار کیوں دیکھنا انہیں؟ ہمیں تو اس جانے جانا کا چہرہ دیکھنا ہے جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی زلف واللیل ہے، جس کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، جس کا سینہ تفسیر علم نشرہ ہے، جو چلے تو یاسین لگتا ہے، مسکرائے تو طٰہٰ لگتا ہے. ہمیں اس نبی کا چہرہ دیکھنا ہے. اور پھر انہوں نے دیوانوں نے بھی اسی طریقے سے کیا. اور جب فلسطین میں داخل ہوئے تو وہ عورتیں اپنی باغیچوں پر، اپنے جو ہے دیواروں پر، اپنے اوپن جو جگہ بنائی ہوئی تھی ان جگہوں پر کھڑی ہوئی تھی، کوئی سڑکوں پر کھڑی ہوئی تھی، پھول برسا رہی تھی. لیکن یہ اسلام کے مجاہد اپنی نگاہوں کو جھکا کر مسجد اقصیٰ کی طرف چل رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ قافلہ گزر گیا تو پھر ان خواتین نے اپنے شوہروں کی طرف، اپنے بھائیوں کی طرف، اپنے باپ کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا کہ کچھ شرم آنی چاہیے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. ایک یہ لوگ ہیں جنہوں نے نگاہ اٹھا کر ہمیں نہیں دیکھا، اور ایک تم ہو جنہوں نے ہمیں نمائش کا سامان بنا کر رکھا تھا، ہمیں لوگوں کو دکھا رہے تھے، نمائش کر رہے تھے. شرم آنی چاہیے. کسی سپاہی کو روک کر پوچھا گیا اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوگا اپنے انداز میں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن تو نگاہوں کو جھکانے کا حکم دے رہا تھا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ انہی شادی کے، اسی نکاح کی محفل کے اندر جو ہے سب سے زیادہ بدنگاہی ہو رہی ہوتی ہے. آؤ تمہیں اس کائنات کی سب سے خوبصورت شادی سناتا ہوں، جس میں ایک طرف وہ خاتون ہے کہ جسے مکے والے طاہرہ کہا کرتے تھے، تو دوسری طرف وہ ذات ہے جنہیں خود رب ذوالجلال نے امام الانبیاء بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال کا نوجوان جسے مکۃ المکرمہ کے اندر صادق بھی کہا جاتا ہے، امین بھی کہا جاتا ہے، وعدہ پورا کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، امانت دار بھی کہا جاتا ہے، جس کی سچائی کے لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں. حسن ایسا کہ دیکھے تو دیوانہ ہو جائے، اور چال ایسی، اخلاق ایسا کہ جو ملے پیار کرنے لگ جائے. یار وہ راستے سے کانٹے اٹھا کر ہٹاتا ہے، وہ لوگوں کے غم بانٹتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے، غلاموں کے گھر جا جا کر کے ان کی چکیاں پیستا ہے. اتنا پیارا نوجوان، ہر کوئی اس سے محبت کرے، ہر کوئی محبت کرے. اسی علاقے کے اندر، اسی مکۃ المکرمہ کی وادی میں ایک خاتون بھی ہے جس کے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. 2 مرتبہ نکاح ہوا، دونوں مرتبہ شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا، بڑا نعم و مال عطا فرمایا، بہت رب ذوالجلال نے کرم فرمایا. بڑی تاجرہ کے نام سے پورے مکے میں مشہور ہیں. نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. شان والی عورت، عزت والی عورت، پردہ دار خاتون، اپنے پردے کے اندر رہ کر کے سارا کاروبار چلاتی ہیں، سارا بزنس چلتا ہے، بہت بڑی تجارت کا سسٹم بنایا ہوا ہے. مکے کا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا. ایک شخص بھی ایسا نہیں. بڑے بڑے سردار آگے بڑھ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رشتہ بھیجا کرتے تھے، ہم سے نکاح کر لیں. لیکن حضرت خدیجہ جو ہے بڑی باصلاحیت اور عقل و فراست کی مالکہ عورت تھی. وہ سمجھتی تھی کہ ان لوگوں کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، یہ میرے حسن اور مال سے محبت کرتے ہیں، یہ سب شہوت پرست ہیں، یہ سب لالچی لوگ ہیں، حریص ہیں سارے کے سارے. وہ سمجھتی تھی اس بات کو، لہٰذا وہ سب کا پیغام ٹھکرا دیا کرتی تھی. اسی طرح دن گزرتے رہے. پھر ایک دن آپ نے جو ہے ملک شام کی طرف اپنا سامان تجارت بھیجنا تھا. ایک دن راستے سے گزر ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. کڑیوں کو جوڑنے کے لیے کچھ باتیں اضافی طور پر اس میں ایڈ کر رہا ہوں جو احادیث سے بلفظ تو ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے سیاق و سباق کو ملانے کے لیے وہ باتیں جوڑنی پڑیں گی، ورنہ پھر واقعات سیٹ نہیں ہوں گے. تو اسی کی کڑی ایک یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک دن راستے سے گزر رہی تھیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم 25 سال کی عمر قریب آپ جو ہے راستے سے گزر رہے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ پڑ گئی، اور یار جس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا
اس کا کیا معاملہ ہو گیا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سبحان اللہ، نور والے چہرے کو دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئیں اور کہا اب یہی نوجوان ہے جو میرے بزنس کو بھی سنبھالے گا اور میری باقی کی زندگی کو بھی سنبھالے گا۔ آپ گھر تشریف لے آئیں۔ آپ کی ایک رازدار سہیلی تھی جن کا نام غالباً سفینہ تھا۔ آپ نے اپنے ان سہیلی کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے مکے کے اندر ایک نوجوان میں نے دیکھا ہے، بڑا سچا دکھتا ہے، بڑا حسن و جمال کا پیکر دکھتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے نکاح کر لوں، پر میں جانتی نہیں وہ کون ہے، میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں، پہلی بار دیکھا ہے، میں جانتی نہیں، تلاش کرو کون ہے۔ آپ جو ہے اپنے بالا خانے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ کریم کا گزر ہوا اتفاق سے، تو آپ نے سفینہ کو اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو وہ جو نوجوان جا رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہی تھی۔ آپ کی سہیلی سفینہ جو ہے اسی کام پر لگ گئیں۔ آپ نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ مکۃ المکرمہ کے ایک عظیم ترین خاندان قریش سے ہیں، اور حضرت ابو طالب جو ہیں آپ کے چچا تھے، ان کے بھتیجے ہیں عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں صاحبزادے ہیں، اور عبد المطلب کے خاندان سے ان کے پوتے ہیں۔ آپ نے ساری باتیں جانکاری نکالی اور نکال کر کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی۔ پھر ایک مشورہ دیا سفینہ نے۔ حضرت سفینہ نے کہا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ نکاح مت کیجیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پہلے جانچ لیں، پرکھ لیں، چیک کر لیں۔ آج بھی ہم کرتے ہیں ایسا، جب اپنی بچی کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا کسی سے رشتہ کرتے ہیں تو پہلے مارکیٹ میں بات کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں لڑکا اچھا ہے یا نہیں۔ اب چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، کوئی تھا نہیں، اور چچا تھے ایک صرف، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا آپ نے ان کو آزمانے کی کوشش کی، بھئی کس طرح آزمایا جائے۔ تو اس وقت جو ہے مال بھیجنے کے لیے، بزنس کے لیے شام کی طرف مال بھیجنا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغام بھیجا اپنے غلام، میسرہ نام سے ان کا غلام تھا، غالباً اس کا نام میسرہ تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اور ابو طالب سے کہنا کہ ہم ان کے بھتیجے کے ساتھ اپنا مال تجارت بھیجنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انہیں سپروائزر بنانا چاہتے ہیں، ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس جب یہ پیغام گیا تو آپ نے اپنے بھتیجے یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلا کر کے ان سے کہا کہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ خدیجہ نام ان عورت کا ہے، ان کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ میں جو اپنا مال تجارت بھیجنا چاہتی ہیں، کیا تم راضی ہو؟ آپ نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا میری تو اچھا یہی کہ تم چلے جاؤ۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو پھر میں بھی راضی ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ جاؤ خدیجہ کے گھر اور قیمت طے کر لو، بھئی اس مال کو سنبھالنے کی، سپروائزنگ کرنے کی کتنے چارجز لینے، سروس فیس کیا ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں اس طرح نہیں کرتا، میں جاؤں گا اور جو وہ دینا چاہیں گی دے دیں گی، کوئی طے پائی نہیں کی، کچھ نہیں۔ آخر دن سامان بند گیا، جب سامان بند گیا تو حضرت خدیجہ نے میسرہ کو بلایا، آپ کے غلام کو، اور کہا میسرہ تم جاؤ ان کے ساتھ، اور یاد رکھنا میں 3 نصیحتیں تمہیں کرتی ہوں، 3 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت یہ کہ دیکھنا ہے کہ یہ نوجوان جو مال تجارت لے کر جا رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اخلاق و کردار کیسے ہیں، انداز کیسا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی تجارت کے طریقے کو بھی دیکھنا ہے، اور تیسرا یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اس کے کسی بھی حکم کی عدولی نہیں کرنی، جیسا یہ کہہ دے ویسا کر لینا، خلاف نہ جانا، جیسا کہے ویسا کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ ملکہ ہیں، جو کہیں گے وہ کر لوں گا۔ وہ گئے، میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ سفر تجارت شروع ہوا۔ میسرہ تھوڑے آگے بڑھے، شدت کی گرمی تھی، میسرہ کہتے ہیں بڑی شدید گرمی تھی، ہم سب پسینہ پسینہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن میں نے توجہ کی تو میں نے غور کیا تو دیکھا کہ جہاں جہاں وہ نوجوان جاتے تھے ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں دھوپ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھر میں نے اس دن سے ان کے ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ جہاں جہاں وہ جاتے بادل کا ٹکڑا ان کے ساتھ جاتا، میں بھی ان کے ساتھ اس بادل کے ٹکڑے کے سائے میں آ گیا۔
سبحان اللہ. یار سوچو جس دنیا کے اندر اپنے ساتھ والے کو گرمی نہ لگنے دے، کل قیامت میں جب ہم ان کے امتی جائیں گے تو ہمیں گرمی لگنے دیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ تو شان ان کی جو دکھائی جانے والی ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے محشر کے اندر میرے مصطفیٰ کریم آئیں گے اور پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے سبحان جائیں گے. اللہ. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے باتیں جائیں گے. سبحان اللہ. میسرہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا کرتا، ان سے دوری اختیار نہیں کرتا. ہمارا سفر اسی طرح چلتا رہا اور مجھے کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتے. تھوڑی سی بھی کوئی بات ہوتی فوراً انتظام کر دیتے، مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دی. میری عمر کا بھی لحاظ کیا، میرے ساتھ کا بھی خیال کیا. سواری پر بیٹھتے تو خود بھی بیٹھتے، پھر مجھے بھی بٹھاتے. ایسا نہیں کہ خود سواری پر چل رہے ہیں، میں پیدل چل رہا ہوں، کبھی خود بیٹھتے کبھی مجھے بٹھاتے. اور سواریوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھتے جتنا انسانوں کا خیال رکھتے. ہم ملک شام میں پہنچے تو ہم نے بازار شام کے اندر ایک انوکھا نرالا واقعہ دیکھا. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تاجر اپنا سامان قسمیں کھا کھا کر بیچ رہے ہیں. کہتے لات کی قسم، عزا کی قسم، منات کی قسم، معاذ اللہ رب العالمین، ان جھوٹے بتوں کی قسم کھا کھا کر کے سامان بیچا کرتے اور کہتے ہمارا پروڈکٹ سب سے اچھا، ہمارا سامان سب سے اچھا. لیکن یہ نوجوان عجیب تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، اس کی شان نرالی، یہ عجیب نوجوان، اس کا انوکھا انداز. یہ کھڑے ہوتے اور کھڑے چپ چاپ کھڑے رہتے، پھر جو بھی خریدار آتا انہیں دیکھتا اور سیدھا ان کی دکان پر چلا آتا. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. کچھ نہیں بولتے. سامنے والا سامان اٹھاتا، جیسے ہی سامان اٹھاتا تو یہ نوجوان اپنے انوکھے انداز سے کہتا اس سامان کے اندر اتنی خصوصیات ہیں، لیکن سنو اس کے اندر یہ خرابیاں بھی موجود ہیں. یار ایسا تاجر آج تک نہیں دیکھا تھا جو اپنے سامان کی تعریف کے ساتھ ساتھ برائی بھی بیان کرتا ہو. برائی بھی بیان کرتے، اس کی کتنی زندگی رہے گی، شیلف لائف کتنی رہے گی وہ بھی بیان کرتے، کتنے دنوں تک اسے رکھا جا سکتا ہے وہ بھی بتاتے، ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کرتے. اور سامنے والا بالکل مطمئن ہو کر کے، پر اطمینان ہو کر کے سامان کو خرید کر چلا جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا کہ ایک دن دو دن گزرا، ہماری دکان پر بھیڑ لگ گئی. ایسا لگتا تھا کہ فری میں بازار چل رہا ہے. سارے لوگ کھڑے ہوتے، ان کے یہاں گراہک نہیں ہوتے، ہمارے سامنے بھیڑ لگی ہوتی. اور ہم نے اس سال سب سے زیادہ فائدہ کمایا. سبحان اللہ. تقریباً 4 گنا زائد ہمیں فائدہ ہوا، جتنا ہونا تھا اس سے 4 گنا زیادہ. اتنا فائدہ ہمیں تجارت کے اندر ہوا. بالآخر ہم واپس لوٹ کر آئے. جب واپس آئے تو سارا سامان ہم نے اپنی اپنی جگہ پر رکھا. رقم لے کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس چلے گئے اور جا کر کے آپ نے سارا مال آپ کے سپرد کیا. اور صرف مال سپرد نہیں کیا، ایک ایک پیسے کا حساب دیا، ہر پیسے کا حساب دیا، کتنا پیسہ لیا، کتنا پیسہ دیا، کتنا کہاں خرچ ہوا، یہ سب دیکھا. اور سب دکھا کر کے پورا حساب کتاب انہیں سپرد کر کے جو رقم انہوں نے ان کو دی وہ لے کر کے چپ چاپ اپنے گھر چلے آئے. جب اپنے گھر آ گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی سفینہ کو پھر بلوایا اور بلوا کر کے کہا سفینہ تم تو آزمانے کے لیے کہتی تھی، میں کہوں کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے، اس جیسا نوجوان میں نے مکے میں نہیں دیکھا. سبحان اللہ. سارے لوگ ایک طرف تو لالچ کے مارے، اور یہ کیسا انوکھا نرالا نوجوان ہے، ایک پیسے کے لیے بات نہیں کی، جو مال میں نے اٹھا کر دیا چپ چاپ لے کر کے چلے گئے. اور تو جھگڑا کیا کرتے تھے پیسے بڑھانے کے لیے، اضافی قیمت مانگا کرتے تھے، لیکن یہ کیسا نوجوان ہے، اس نے کچھ نہیں مانگا، میں نے جو دیا چپ چاپ لیا اور چلے گئے. یہ کیسے نوجوان ہے؟ سفینہ نے کہا تو بتاؤ خدیجہ کیا چاہتی ہوں؟ کہا میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مکے کے اندر جہاں عورتوں پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی وہیں پر اس چیز کی اجازت تھی کہ وہاں عورتیں نکاح کی بات خود کر سکتی تھی. وہاں پر اس بات کی اجازت تھی مکہ المکرمہ کے اندر کہ لڑکیاں اپنے نکاح کی بات خود کر سکتی تھیں، جس سے چاہیں نکاح کی بات کر سکتی ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سفینہ کو بھیجا ابو طالب کے پاس. سفینہ گئیں، ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے کا رشتہ حضرت خدیجہ اپنے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ نکاح کر لیں؟ تو ابو طالب نے کہا بھئی ایسا تو نہیں ہوگا، میں اپنے بھتیجے سے ایک بار پوچھ لوں. آپ نے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ وہ تمہارا رشتہ لے کر آئے.
بعض روایتوں میں اس کا پلٹ بھی ہے کہ سفینہ ڈائریکٹ نبی آخر الزماں کے پاس گئیں اور جا کر کے کہا کہ وہ آپ سے حضرت خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم کہتی ہو کہ وہ کہتی ہیں؟ کہا وہ کہتی ہیں. کہا تو ٹھیک ہے میں مشورہ کر لیتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے چچا کو بلایا ابو طالب کو, حضرت حمزہ کو, اور بلا کر کے ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایسی نوجوان خاتون پورے مکے کے اندر کوئی نہیں ہے جس کے پاس اتنا مال و دولت بھی ہے, جو اتنی عزت دار بھی ہے, اتنی پردہ دار بھی ہے, اتنی خصوصیات کی مالکہ ہیں, اور اس کے باوجود تم سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سارے نوجوان تو, سارے مکے والے تو ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے. تو بڑی بات ہے, لہٰذا تمہیں تیار ہو جانا چاہیے اور نکاح کر لینی چاہیے. میرے مصطفیٰ کریم نے پھر اجازت دے دی اور پھر بالآخر نکاح کی تقریب ہوئی. سارے لوگ اپنے چچا کے ساتھ نبی آخر الزماں جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر پہنچے. حضرت خدیجہ بھی اپنے چچا کو بلا لیا تھا. وہاں پر جو ہے نکاح کی تقریب ہوئی. ابو طالب نے کھڑے ہو کر, حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کر کے نکاح کا خطبہ پڑھا, اور نکاح کے خطبے کے بعد ایجاب و قبول کروایا گیا. جو بھی اس دور میں رسم و رواج تھے, اس کے بعد جو ہے مختلف چھوارے جو تھے انہیں بانٹا گیا, لٹایا گیا. یہ اس دور سے چالو تھا. لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد یہ نکاح منعقد ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاح منعقد ہو گیا تو حضرت خدیجہ اب وہاں سے اپنے گھر سے عالیشان محل سے نکل کر کے ایک چھوٹے سے خیمے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جا بسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے کی سب سے امیر خاتون, لیکن شان یہ ہے کہ اس چھوٹے سے خیمے کے اندر جھاڑو بھی اپنے ہاتھ سے لگاتی. سبحان اللہ. اپنے گھر کے اندر 20 جو ہے باندیاں تھی, 20 نوکرانیاں تھی, لیکن یہاں پر اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا رہی ہیں. نہیں, میرا شوہر جس طرح بھی مجھے رکھے گا میں رہوں گی. سبحان اللہ. جیسا بھی رکھے میں رہوں گی. اتنی عزتوں کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ ایک دن چلی آئیں نکاح کی خبر سن کے مبارکباد پیش کرنے کے لیے. جب آئی ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ میری ماں ہے, اے خدیجہ یہ میری ماں ہے. حضرت خدیجہ نے فوراً انہیں سینے سے لگایا, عزت و تکریم کے ساتھ بٹھایا, بڑی دیر تک ان سے بات کی, اور جب جانے لگی تو انہیں کئی بکریاں اور اونٹ دے کر کے تحفے سے نواز کر کے پھر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں چاہے رضائی صحیح, لیکن عزت پوری دی جائے گی, پوری عزت. اور پھر کئی دن تک اسی طرح چلتا رہا. پھر ایک دن حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہاں سے میں اپنا بزنس نہیں چلا پا رہی ہوں, اپنا کاروبار نہیں دیکھ پا رہی ہوں, تو میری گزارش ہے کہ ہم اسی گھر میں چلتے ہیں, وہاں میرے سارے نظام بنے ہوئے ہیں. تو آپ کی گزارش پر نبی آخر الزماں پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر چلے گئے اور وہیں پر دونوں نے قیام کیا. جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف 25 سال تھی, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال تھی. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کا پہلا نکاح ایک بیوہ عورت سے ہوا تھا, کسی کنواری لڑکی سے نہیں ہوا, کسی نوجوان سے نہیں ہوا. 40 سال کی عمر رسیدہ خاتون, 40 سال کی, 2 نکاح ہو چکے ہیں, 2 طلاق, 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, 2 شوہر کی بیوہ ہیں. میرے مصطفیٰ نے پہلا نکاح فرمایا. اما عائشہ سے 9 سال یا 14 سال مختلف روایات کے اندر ہے. اس نکاح کی سب بات کر رہے ہیں. یار جس نبی نے اپنا پہلا نکاح ایک بیوہ خاتون سے کیا, اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. اس کو تماشا بنایا ہوا ہے کہ صاحب 9 سال کی بچی سے نکاح کر لیا تھا. ہاں کر لیا تھا, لیکن وداعی کب ہوئی؟ ہجرت کے دوسرے سال, تقریباً 3 یا 4 سال بعد. جن مورخین نے 9 مانی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ رخصتی جو ہے 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی, ہجرت کے دوسرے سال کے اندر. اور جن مورخین نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نکاح ہی 14 سال کی عمر میں ہوا تھا. تو وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیا راجستھان کی سرزمین پر ایسے نکاح موجود نہیں, ایسی شادیاں موجود نہیں؟ آج بھی جو ہے کئی پچھڑے علاقوں کے اندر, ریگستانی علاقوں کے اندر اس طرح شادیاں ہوتی ہیں. راجستھان میں بھی ہوا کرتی ہیں چھوٹے بچوں کی شادیاں. پھر کہا کہ صاحب ان کی عمر اتنی زیادہ تھی, وہ 40-45 سال کے 50 سال کے تھے, اور یہ بچی 9 سال کی. تو بات یہ ہے کہ وہاں رواج تھا اس چیز کا, وہاں چلن تھا, وہاں ماحول تھا, اور ہر جگہ اپنے اپنے رسم و رواج ہوا کرتے ہیں. وہاں اپنے رسم و رواج تھے, تو اس سے کسی کو اختلاف ہی نہیں تھا, اعتراض ہی نہیں تھا. کسی نے اس وے میں سوچا ہی نہیں. آج ہم ہندوستان کے اندر بیٹھ کر کے اگر وہاں انگشت نمائی کریں تو یہ سوائے بے عقلی کے اور کچھ نہیں, کچھ نہیں. آپ اس زمانے کی بات ابھی کیوں کر رہے ہو؟ ہم ایسے لوگوں, ایسے مذہبوں کو جانتے ہیں جن کے اندر ایک ایک راجا کی 70 بیویاں تھیں. تاریخ میں نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ ایک ایک راجا کی 70 بیویاں, تو انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی نا, وہ ان کا رواج تھا. ہم نہیں کہتے وہ جائز ناجائز, کیونکہ اس وقت شریعت نہیں آئی تھی. شریعت مصطفیٰ کے بعد وہ سب حرام ہو گیا.
صرف 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے اسلام میں، ان کے درمیان میں بھی عدل کر سکو تو۔ بے شک بے شک۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہیں اگر ان کے درمیان میں عدل نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا، بے شک۔ فالج زدہ ہوگا، آدھا حصہ اس حال میں نکالا جائے۔ تو اب ختم ہو گئی وہ ساری چیزیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں شفٹ کر گئے۔ اب آپ دیکھیں حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولادیں آپ ہی کے عشق میں عطر سے ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے۔ اور اتنی پاک باز خاتون اور اتنی صبر والی خاتون، میں کہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے اتنی پیار اور اتنے محبت کیا کرتے کہ کئی آپ کی وفات اور آپ کے وصال کے بعد بھی جب بھی کبھی قربانی کرتے تو ایک جانور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے ضرور کیا کرتے، اور اس کا گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سہیلیوں کو ضرور بھیجا کرتے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون عمر رسیدہ خاتون جو ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے صحن میں آئی، آپ نے آواز دی تو میرے مصطفیٰ کریم اٹھ کر باہر آئے، اور جب دیکھا اس بوڑھی خاتون کو تو عزت سے بٹھایا اپنے پاس، عزت سے بٹھایا۔ بوڑھی خاتون ہے، عزت سے بٹھا کر کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ دن کا وقت تھا، یہ وقت آرام کرنے کا ہوا کرتا تھا، کوئی صحابی مصطفیٰ جان رحمت سے اس وقت ملنے نہیں آتا تھا، عرب کا طریقہ تھا وہ دن میں آرام کیا کرتے تھے، کوئی کسی کے گھر نہیں جایا کرتے۔ وہ خاتون آ گئی تو آپ نے اپنے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنی جو ڈیلی لائف تھی اس کو چینج کر کے آپ اٹھ کر آئے، اس خاتون کے قریب بھی بیٹھے، اس سے بہت دیر تک باتیں بھی کی، اس کی دلجوئی بھی کی، اور جب وہ جانے لگی تو اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا، اس کو تحفے تحائف بھی دیے۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا انداز تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ عجیب انداز تھا، ایک خاتون آئی ہے، بوڑھی عمر رسیدہ ہیں، دن کا وقت ہے، آپ کا آرام کا وقت ہوتا ہے، کوئی صحابی بھی اس وقت نہیں آتا، مگر یہ آئی ہیں تو آپ نے انہیں بٹھایا بھی ہے، عزت بھی دی ہے، پیار سے باتیں بھی کی ہیں، بڑی دیر تک باتیں کی، ایکسٹرا وقت دیا گیا، زائد مزید وقت دیا گیا، جبکہ صحابہ کو اتنا وقت نہیں دیا جاتا تھا، یہ اتنا وقت بھی دیا گیا، اور اس کے بعد جب جانے لگی ہیں تو تحفے تحائف بھی دیے۔ ایسا کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو کے موتی گرنے لگے۔ فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میری زوجہ خدیجہ کی سہیلی تھی، جب ان سے بات کی نا میں نے تو مجھے خدیجہ کی یاد آنے لگی، اس لیے میں زیادہ دیر تک بات کرنے لگا، اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی یہ خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ خدیجہ ان سے اسی طریقے سے ملا کرتی تھی، اتنی محبت سے بٹھایا کرتی اور اتنی دیر تک باتیں کرتی، اور جب جاتی تو اسی طرح تحفے تحائف دیا کرتی۔ تو میں اپنی بیوی کی اسی سنت کو قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی محبت اپنی بیوی سے فرمائی، کتنا پیار فرمایا۔ لوگوں یہ اتنا اچھا رشتہ ہے کہ اس سے اچھا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس عیب چھپایا کرتے ہیں، دکھایا نہیں کرتے۔ آج معاشرے کے اندر گندگی اس لیے پھیلی ہوئی ہے کیونکہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کے عیب برسر بازار پھیلانے شروع کر دی۔ وہ اپنے پیئر کے اندر جب جا رہی ہیں، اپنی سہیلیوں کے پاس جب بیٹھ رہی ہیں تو اپنے شوہر کی برائی بیان کرتی ہیں، اور افسوس کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عورتوں میں عادت تھی اپنی جگہ، اب مردوں نے بھی وہ عورتوں والی عادت لے لی۔ مرد حضرات بھی جو ہے اپنے دوستوں کے درمیان میں بازار کے اندر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بڑا پریشان کر رکھا ہے، سکون سے نہیں جینے دیتی، جب دیکھے تانے دیتی رہتی۔ یار وہ تیرا مسئلہ ہے، گھر کی بات ہے، گھر میں رکھ، بازار میں کیوں لے کر آتا ہے؟ اور قرآن تو تمہیں ایک دوسرے کا لباس کہہ رہا تھا، لباس چھپاتا ہے، دکھاتا نہیں ہے۔ بدن پر پھوڑے ہو رہے ہوں، کھجلی ہو رہی ہو، تکلیف ہو، سب کچھ ہو، لباس ظاہر نہیں ہونے دیتا، سب چھپا کر رکھتا ہے۔ تم کیسا لباس ہو کہ اپنے ساتھی کے، اپنے ہم رفیق کے، اپنے رفیق سفر کے، اپنے جو ہے شریک حیات کی، اپنے شوہر کی پوری عیب کو دنیا کے سامنے ظاہر کر رہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جو بھائی شادی شدہ ہیں اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور جن بہنوں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے کسی بھی واسطے سے، میں ان سب سے کہنا چاہوں گا اپنے شوہر اور اپنی بیوی کی باتوں کو اپنے کمرے تک رکھو۔ کوئی مسائل بھی ہو نا تو ساتھ بیٹھ کر حل کرو۔ پچھلے 3-3.5 سال کا عرصہ جب سے یہ منصب قضا میرے پاس آیا ہے، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اتنے طلاق ہوتے دیکھے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، صرف سوئی میں دھاگا نہ ڈالنے کی بات پر بھی طلاق ہوتے دیکھا، اور ہمارے سامنے 5-10 لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
کاش تم نے یہ طریقہ چھوڑ دیا ہوتا، قرآن کو اپنایا ہوتا اور اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر کے صلح کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے۔ یار میرے مصطفیٰ کریم کہوں قرآن پاک کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں محبوب کی زندگی سب سے بہترین اسوہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی زندگی کو دیکھو، آقا کی زندگی کس مزاج کی، اتنی شان والی کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کو سالوں گزر گئے، ان سالوں گزرنے کے بعد ایک دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، خود بیان کر رہی ہیں اس حدیث پاک کو، فرماتی ہیں میں نے ایک دن مصطفیٰ جان رحمت سے کہا، رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیشہ اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں، اس کے نام سے قربانی کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا اس کے چہرے پر تو جھریاں پڑی ہوئی تھی، 40 سال کی خاتون تھی، آپ نوجوان تھے، اس کے ہڈیوں کے اندر گودا تک باقی نہیں تھا، میں نے چند باتیں کہیں، چند باتیں، میرے مصطفیٰ کریم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اب ناراض ہو گئے اور فرمایا اے عائشہ مجھے اپنی زوجہ خدیجہ کو لے کر کے برائی مت دو، مجھے اس کے نام پر تکلیف نہ دو، وہ خاتون وہ ہے جس نے سب سے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، سب سے برے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ 40 سال جب ہوئے اعلان نبوت فرمایا، کتنا برا وقت تھا، آپ پر ظلم کیا جاتا، زیادتیاں کی جاتی، لیکن اس وقت کون ساتھ کھڑا تھا؟ اس وقت ایک خاتون جو ساتھ کھڑی تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ آپ نے اسلام کی خاطر اپنا سارا کا سارا مال صرف کیا، سارا مال خرچ کیا، اور جب پہلی وحی کا نزول ہوا میرے مصطفیٰ جان رحمت غار حرا سے آئے تو حالات یہ تھے کہ پسینے سے شرابور تھے، جسم پر کپ کپی تاری تھی، اور کہا زملونی مجھے چادر اڑائی جائے، فوراً حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑائی، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے جو جملے نکلے ان جملوں کے جواب کے اندر حضرت خدیجہ نے جو ہے ڈر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ کہا مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ غریبوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، آپ مصیبت زداؤں کے کام آتے ہیں، آپ غلاموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں پر جو ہے شفقت فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ خاتون جس نے سب سے زیادہ اسلام کے لیے خدمت کی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ لوگوں کتنا پیار اور کتنی محبت اللہ پاک نے اس رشتے میں رکھی۔ میرے مصطفیٰ کریم جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ باحیات رہیں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، کسی سے نکاح نہیں کیا۔ اور بتاؤں آپ کو محدث دہلوی جو ہے علامہ عبدالحق محدث دہلوی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ نکاح کا معاملہ اس طریقے سے پیش آیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو پیدائش ہے وہ عام الفیل یعنی ابرہہ والا جو سال تھا، جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے وہ کعبے کو ڈھانے کے لیے معاذ اللہ آیا تھا، اس سال سے 15 سال پہلے آپ کی ولادت ہو چکی تھی، آپ اس وقت 15 سال کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک دن کعبے کے صحن کے اندر میلہ لگا کرتا تھا، ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، عورتوں کا میلہ جس میں صرف عورتیں ہوتی تھیں، مرد نہیں آتے تھے، وہ میلہ لگا ہوا تھا، ساری عورتیں تھیں۔ ایک دن ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ویسے تو عورتوں کا میلہ ہے، میرے آنے کی اجازت نہیں، مگر پر ایک پیغام میں نے پڑھا ہے پرانی کتابوں کے اندر، وہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور پھر اس نے کھڑے ہو کر وہ پیغام سنایا اور کہا کہ ان قریب مجھے لگتا ہے کہ اسی سرزمین پر اللہ کا آخری نبی آئے گا، اور تم میں سے ہی کوئی ان کے رفیق حیات بنو گی، شریک حیات بنو گی، کاش کوئی ایسی خاتون ہو جو اس رشتے کا انتظار کرے۔ وہ یہ جملے کہہ رہا تھا وہ شخص، اتنے میں عورتوں نے اس کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا، اسے بھگانا شروع کر دیا، وہ شخص بھاگ گیا وہاں سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی دن سے نیت کر لی تھی اور وہی کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی تھی، مولا اے کعبے کے رب مجھے اس نبی کا، تیرے آخری نبی کا ضرور رشتہ عطا کرنا اور اسے میرا شوہر بنا دینا۔ سبحان اللہ، وہ دن تھا، پھر میرا نکاح ہو چکا تھا، میرا نکاح ہو گیا، اور میرے نکاح کے بعد میرے ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر میں انتظار کرنے لگی شاید وہ نبی اب آئیں گے، میرا دوسرا نکاح ہو گیا، دوسرے نکاح کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر میں انتظار کرنے لگی، اور دیکھو اللہ نے میرے انتظار کو کس طرح پورا کیا کہ آخرکار وہ چہرے والضحیٰ والا مجھے مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ لوگوں اللہ پاک نے اتنا پیارا رشتہ بنایا میاں بیوی کا، اتنا محبت والا رشتہ، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور ان کی پریشانیوں کو سنیں، اپنی پریشانیوں کو بیان کریں۔ یار یہی ایک رشتہ ہے جس میں سارے راز رکھنے کی گارنٹی ہوتی ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے، آج معاشرے کے اندر بگڑ گیا معاملات اور حالات بگڑ گئے، ایک دوسرے کے راز بھی افشا ہونے لگے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے لگے، حالانکہ یہ رشتہ راز چھپانے والا تھا۔ یار ایک بیوی اور ایک شوہر ایک ایسے دوست ہوتے ہیں، ایسے دوست جو اپنا ہر راز ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں بے فکر ہو کر کے، کوئی ڈر نہیں۔ لیکن ہم نے اس رشتے کو ویسے دیکھا ہی نہیں۔ اس رشتے کو اگر اچھی دوستی کے طریقے سے دیکھتے ہیں نا، شادی سے پہلے دوستی کرتے ہیں جو ناجائز ہے، اور شادی کے بعد جو اچھی دوستی ہے اسے نہیں کرتے، پھر دوست باہر ڈھونڈتے ہیں، بازاروں میں، سڑکوں پر، چائے کے ہوٹلوں پر۔ بیوی سے اچھا دوست کوئی نہیں، اس لیے اس رشتے کو دوستی کا رشتہ بنائیں۔ میاں بیوی سے اچھا رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیوی کو بٹھائیں، اس سے باتیں کریں، اس کی تکلیف پوچھیں، اپنی تکلیف بھی اسے سنائیں، اور اچھی محبت کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایک دوسرے کو جب سمجھیں گے تو آسانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ بیوی جب بیوی بن جاتی ہے، میں سچ بات کہتا ہوں، بیوی جب بیوی بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ بیوی والا طریقہ جب دکھاتی ہے تو اچھے اچھے مرد گھبرا جاتے ہیں۔ اس لیے بیوی کو بیوی بننے سے پہلے دوست بنا لو۔ ہاں یہ اصول ہے زندگی کا، بیوی کو دوست بنا لو گے زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر بیوی کو بیوی بنانا ہے تو پھر ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے بتاتی ہوں۔ پھر اسی طریقے سے شوہر کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ شوہر اپنی انا کے اندر رہ کر کے، اپنے غرور کے اندر رہ کر کے بیوی کو کہیں دیکھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں کہ ہاں یہ تو نوکرانی آئی ہے میرے پاس میں، اس کو شادی کر کے لایا ہوں، مہر تو دوں گا نا۔ اچھا مہر دیتا بھی نہیں، پوری زندگی مہر نہیں دیتا، پھر جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے تب سامنے کہتا ہے ہاں میں نے معاف کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بہترین مہر وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے، بہترین نکاح وہ ہے کہ جس کا مہر کم ہو، تھوڑا ہو، اور اسے ادا کر دیا جائے۔ بے شک۔ تو اس لیے مہر زیادہ بنانے سے زیادہ اسے نقد بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اس محفل کے اندر حاضری کا جو شرف بخشا، اس کے لیے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم تو نے ہمیں حاضری کا شرف بخشا، تیرے محبوب کی باتیں کرنے کا شرف بخشا، تیرے ذکر کی محفل سجانے کا شرف بخشا۔ یہ صرف تیری کرم نوازی، ہم اس کے لائق نہ تھے، ہم اس میں کوئی طاقت و قوت نہیں رکھتے تھے، یہ تیرا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ مولا کریم ہماری بات